علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے محمود اور ایاز کے بارے میں کچھ دلچسپ واقعات ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ بہت مشہور اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک دیہاتی نوجوان آ گیا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کے پاس کوئی بھی تعلیم نہیں تھی اور شاہی تربیت بھی نہیں تھی، اور اس نے آ کر بادشاہ کے دربار میں جب خدمت کرنا شروع کر دی اور اتنی اچھی خدمت کی کہ بادشاہ کے نظروں میں بہت بڑا درجہ پا لیا، اور تھوڑے عرصے میں بادشاہ نے اسے اپنا خاص خادم بنا دیا۔ اب جو پہلے سے خاص تھے انہیں ایاز سے بہت حسد ہونے لگا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم بڑی عقل والے ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہے، پتہ نہیں اس دیہاتی نوجوان میں بادشاہ کو کون سی خوبی نظر آ گئی کہ ہمیں چھوڑ کر بادشاہ نے اسے اپنا مشیر خاص بنا دیا ہے۔ اور سب وزیروں نے آپس میں مل کر بادشاہ کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن سب وزیر اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو کہنے لگے کہ ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، ہم تربیت والے ہیں، ہم تعلیم والے ہیں، آپ کو اس ان پڑھ دیہاتی نوجوان میں کون سی خوبی نظر آ گئی کہ آپ نے اسے اپنا خاص مشیر بنا دیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، آپ جس ایاز کو دیہاتی اور ان پڑھ کہہ رہے ہو، مجھے تو اس میں بہت بڑی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، اور وقت آنے پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تم میں اور ایاز میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور سب بڑے بڑے وزیروں کو بلایا اور ایاز کو بھی بلوایا، اور سب وزیروں کو کڑوے پھل کھانے کو دیے۔ جب وزیروں نے وہ پھل کھانے شروع کیے تو چکھتے ہی وزیروں نے پھلوں کو پھینک دیا، اور بادشاہ اور سب وزیروں نے بھی دیکھا کہ ایاز اس کڑوے پھل کو بڑی شوق سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے مخاطب ہو کر کہا، اے ایاز، کیا تیرا پھل کڑوا نہیں ہے؟ تو ایاز نے کہا، بہت بڑا کڑوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر بھی تم کھا رہے ہو؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ کافی عرصے سے آپ مجھے اچھی اچھی غذائیں کھلا رہے ہیں اور میٹھے میٹھے پھل کھلا رہے ہیں، تو میں نے سوچا جن ہاتھوں سے مجھے اچھی غذائیں اور میٹھے پھل مل رہے تھے اور ان کو میں شوق سے جب کھا رہا تھا، تو آج اگر یہ کڑوا پھل مل گیا تو میں اسے کیوں پھینکوں؟ تو اسی وجہ سے میں اس پھل کو کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اس حکایت سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس اللہ کریم نے ہمیں زندگی کے تمام دنوں میں اچھی اچھی غذائیں کھلائی ہیں، 11 مہینے دن اور رات جس رب نے ہمیں کھلایا ہے، اپنا رزق عطا فرمایا ہے، اس رب کا اگر حکم ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتنی شائستہ لفظوں سے اللہ کریم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، آپ پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو ہم اور آپ دن میں کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے، جب ایاز نے وہ کڑوا پھل بھی کھا دیا اور بادشاہ سے اپنی وفاداری دکھائی، تو ہم اور آپ اپنے رب سے اپنے بندے ہونے کی وفا کیوں نہیں نبھاتے ہیں کہ جو رب ہمیں اپنی غذائیں کھلا رہا ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ روزے آپ پہ فرض کیے گئے، تو ہم کیوں روزے نہیں رکھتے؟ میں تو کہتا ہوں جو رب کے حکم کو نہیں مانتا ہے، افطاری کے وقت ہم اسی رب کی نعمتیں پھر سے کھاتے ہیں، چند گھنٹوں کی بات ہے، تو جو اپنے رب کا حکم نہیں مان رہا ہے، روزوں سے جو بھاگ رہا ہے، وہ سب سے بڑی شقاوت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یار، اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں کہہ دے کہ فلاں مرض کی وجہ سے میں آپ کو یہ دوائی دے رہا ہوں اور 2-3 دن آپ کو یہ چیزیں کھانے پینے چھوڑنی ہے، تو اس ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، مگر جو رب جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اس رب کا اگر حکم آ جائے اور ہم اس حکم کو نہ مانیں، تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔